نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين احب اللہ من احب حسینا۔ محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کی، اس کے لیے فاقے برداشت کیے، اس کے لیے آپ کو ستایا گیا اور اذیتیں دی گئی، ان سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا۔ ہمارے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو یہ دین پہنچایا اور ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ دین ہم کو پہنچایا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس احسان کا ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اللہ جل شانہ نے یہ کہلوایا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس دین کے پھیلانے کے بدلے میں، اس دین کی تبلیغ کے بدلے میں، اس دین کی تعلیم کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم ثقلین، دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ ایک تو کتاب اللہ ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے تم کو ڈراتا ہوں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر لی اور اس چادر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی چھپایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھپایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھپایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھپایا، اور یہ فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ خاص طور پر اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ حالانکہ آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، لیکن اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خاص طور سے آپ کے اہل بیت ہیں۔ اور جب اہل نجران آئے مباہلہ کرنے کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر کے آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو لے کر کے آئے اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میں ان کو لے آیا ہوں۔ لیکن نجران والے مباہلہ کرنے کے لیے نہیں آئے اور بھاگ گئے۔ بہرحال ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حضرات سے بہت زیادہ محبت تھی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ اور اسی طرح سے جب آپ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے، تو آپ نے فرمایا الحسن والحسین، حسن و حسین سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اہل بیتی الحسن والحسین، میرے اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ محبت حسن اور حسین سے ہے۔ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے، حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت رکھیے، اور جو ان سے محبت رکھے ان سے بھی آپ محبت رکھیے۔ تو یہ بہت بڑے درجے کے ہیں اور ان سے ہم سب کو محبت رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ان کو کھلاتے تھے، اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے، اور اس کی کوشش کرتے تھے
کہ ان بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انا حرب لمن حاربکم وانا سلم لمن سالمکم، جو شخص تم سے جنگ کرے میری جنگ ہے اس سے، اور جو شخص تم سے صلح کرے اس سے میری صلح ہے۔ تو ان حضرات سے جنگ کرنا، ان حضرات کو تکلیف پہنچانا، یہ حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو اذیت پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی جائے۔ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے ہیں وہ اللہ کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اہل بیت کو اذیت پہنچا رہے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کو اذیت دینے والے، تکلیف دینے والے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والے اور تکلیف دینے والے، ان پر اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھی لعنت فرمائی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کا جو حق نہیں پہچانے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا جو حق نہیں پہچانے گا، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے اور عذاب اور مصیبت میں مبتلا کریں گے، اور آخرت میں تو بہرحال ان لوگوں کے لیے عذاب ہے ہی ہے، آخرت میں تو ان کو عذاب بھگتنا ہی پڑے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو جنگ صفین میں بھی شریک رہے، اور جب جنگ صفین کے اندر وہ شریک ہوتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہی جنگ میں لڑتے تھے، اور جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آپ یہ کیا کرتے ہو، کھانے کے وقت ادھر آ جاتے ہو اور نماز کے وقت اور جنگ کے وقت ادھر چلے جاتے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا ادھر اچھا ہوتا ہے لیکن حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے میں نماز کے وقت اور جنگ کے وقت ادھر چلا جاتا ہوں، نماز ادھر اچھی ہوتی ہے، کھانا ادھر اچھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دنوں تک حیات رہے، اور وہ ان لوگوں کو ڈانٹتے رہتے تھے جو لوگ کے دین کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت علم عطا فرمایا تھا، بہت حدیثیں انہوں نے یاد کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 ذخیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے حفظ کیے ہیں، ان میں سے ایک ذخیرہ تو میں نے پھیلا دیا لوگوں کے درمیان، اور ایک ذخیرہ اگر میں پھیلا دوں تو میرا حلق کاٹ دیا جائے۔ وہ دوسرا ذخیرہ کیا ہے؟ لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق ہے اور فتنوں کے بارے میں ہے، اور خاص طور سے وہ حدیثیں ہیں جن میں کہ کچھ ظالم لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس طرح سے ظلم کریں گے، اگر وہ ذخیرہ بتا دیں تو لوگ ان کو مار ڈالیں گے، اس وجہ سے وہ اس ذخیرے کو نہیں بتاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صادق و مصدوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، ہلاکت امتی علی ایدی غلیمۃ من قریش، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لوڈوں کے ہاتھوں سے اور چھوکروں کے ہاتھوں سے ہوگی، کم عمر لڑکے ہوں گے ان کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور وہ لوگ پھر آ کر کے ظلم کریں گے میری امت کے اوپر۔ اور دوسری حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ اگر لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، ان کا دین ضائع ہو جائے گا، اور اگر وہ لوگ ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو وہ بادشاہ لوگ ان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ظلم و ستم جاری ہوگا۔
اور دوسری حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ سن 60 ہجری میں یہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن 60 ہجری سے پہلے مجھے اٹھا لیجیے گا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سن 60 ہجری سے یہ دعا کیا کرتے تھے وہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سن 60 ہجری سے پہلے ہی وفات دے دی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سن 60 ہجری میں ہی یزید کو بادشاہ بنایا گیا اور اس کے بعد 61 ہجری میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو چاروں طرف سے سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ اس کی حکومت صرف دمشق تک محدود رہ گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو حکومت 80 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی تھی، وہ یزید کے زمانے میں چند آس پاس کے علاقے تک محدود رہ گئی، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے یزید کے خلاف سب لوگوں کو کر دیا۔ سب لوگ یزید سے نفرت کرنے لگے، حتیٰ کہ اہل مدینہ نے جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو اہل مدینہ نے بھی اس کی بیعت توڑ دی۔ پھر اس نے اہل مدینہ پر لشکر بھیج دیا اور اہل مدینہ کے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پگھلا دے گا جیسا کہ نمک پگھلتا ہے۔ چنانچہ اہل مدینہ کے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا، 3 دن تک مدینہ کو حلال کر دیا گیا اور 10,000 حضرات کو قتل کر دیا گیا، جن میں بہت سے صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور 1,000 عورتیں حاملہ ہوئی بغیر نکاح کے زنا کی وجہ سے۔ پھر کتنی عورتوں سے زنا ہوا ہوگا، اور مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک گھوڑے باندھے اور وہاں پر گھوڑوں نے لیت کی اور نجاست پھیلائی، اور اذان اور نماز مسجد نبوی کے اندر نہیں ہوئی۔ یہ کیا یزید نے۔ پھر اس کے بعد یزید نے مکہ شریف پر کعبے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر بھیجا اور کعبے پر گولے برسائے، اور گولے برسا کر کے توپوں کے ذریعے گولے برسائے اور وہاں پر آگ لگا دی، اور دیواروں کو بھی نقصان پہنچا اور غلاف کعبہ کو جلا دیا۔ یہ سب کچھ کیا یزید نے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کو ختم کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا کے اندر ظالموں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم ظلم کرو گے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ یزید سوچ رہا تھا کہ میری حکومت ہمیشہ رہے گی، لیکن 3 سال کے بعد اللہ تعالی نے اس کو ہلاک کر دیا اور ختم کر دیا، اور سن 64 میں وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بتا دیا کہ ظلم و ستم کا انجام کیا ہوتا ہے، ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے 15 لڑکے تھے اور 5 لڑکیاں تھیں۔ ابن کثیر نے تفصیل سے لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، سب ختم ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی جڑیں کاٹ دی اور ان کو ختم کر دیا دنیا ہی کے اندر۔ جو لوگ کہ اہل بیت کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو آل رسول کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو دنیا ہی کے اندر ختم کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے۔ اللہ کی قدرت پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ یزید نے جو کہ شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا، محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لیتا تھا، اور گانے گاتا تھا، گانے سنتا تھا، اور حرام کاری پھیلا رہا تھا ساری دنیا کے اندر۔ وہ معاشرہ، وہ پاکیزہ معاشرہ، جس پاکیزہ معاشرے کے اندر لوگ رہتے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اللہ والے موجود تھے، اس پاکیزہ معاشرے کو وہ بدلنا چاہتا تھا اور حرام کاری پھیلانا چاہتا تھا، بددینی کا معاشرہ بنانا چاہتا تھا، بے حیائی کا معاشرہ بنانا چاہتا تھا، بد کرداری کا معاشرہ بنانا چاہتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے مقابلے پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اس بات کو کہ یزید کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں، اور جو مکاری کے ساتھ میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا پیش کرتا ہے وہ مکاری ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے۔ سارے لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل گئی اور سب لوگوں نے اس سے نفرت کرنا شروع کر دیا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ جب وہ میدان میں آئے، مقابلے پر آئے، اس کے فسق کو ظاہر کیا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، تو سارے لوگوں کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے اس کا فسق و فجور ظاہر ہو گیا، اور جو لوگ کے اس کا ساتھ دے رہے تھے ان سے بھی لوگ نفرت کرنے لگے، اور وہ پورا معاشرہ جو برائی پھیلانے والا تھا معاشرے کے اندر، وہ لوگ مغلوب ہونے شروع ہو گئے، اور جو اچھا معاشرہ غالب تھا وہ لوگ پھر غالب آ گئے۔ ان کے سامنے ظاہر ہو گئی سب باتیں کہ ان کی باتیں نہیں ماننا ہے، یہ دین حق کے نقصان پہنچانے والے ہیں، دین کو ختم کرنے والے ہیں، دین کو مٹانے والے ہیں، ان سے دور رہنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کی وجہ سے دین کو علی الاعلان سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھا کردار ہے، یہ برا کردار ہے۔ امام حسین کا کردار اچھا کردار ہے، یزید کا کردار برا کردار ہے۔ ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف سچ ہے، ایک طرف بے حیائی ہے، ایک طرف حیا داری ہے، ایک طرف بد اخلاقی اور بد کرداری ہے، ایک طرف اچھے اخلاق ہیں، حسن اخلاق ہیں اور اچھی عادتیں ہیں۔ تو یہ سب باتیں جب ظاہر ہو گئیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مٹا دیا، لیکن دین کو زندہ کر دیا، اور دین کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھنے کے اسباب بنا دیے، اور لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ جب بھی دین کو مٹانے والے آئیں تم ان کا مقابلہ کرنا، حق بات کہہ کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حدیث پاک کے اندر، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ لوگ ایسی بات کہیں گے جو نہیں کریں گے، اور ایسے کام کریں گے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوگا۔ اور وہ لوگ جب آئیں گے تو دین کو مٹانا چاہیں گے، اس موقع پر فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ہاتھ سے طاقت سے ان سے جہاد کرے وہ بھی ایمان والا ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو زبان سے ان کو روکے وہ بھی ایمان والا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو دل سے جہاد کرے یعنی دل سے ان سے نفرت کرے وہ بھی ایمان والا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو حضرات میدان میں نہیں آئے، بہرحال وہ بھی حق پر تھے، اور جنہوں نے زبان سے روکنے کی کوشش کی وہ بھی حق پر تھے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی وہ بھی حق پر تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، نہیں آئے تھے۔ اگر وہ جنگ کا اعلان کرتے تو ان کے ساتھ ہزاروں صحابہ ہوتے، اور ان کے ساتھ میں بہت بڑی فوج ہوتی، اور یزید ان کو ہرگز شکست نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب کوفے والوں نے بلایا تو آپ یہ سوچ کر جا رہے تھے کہ ہم کوفے جائیں گے، اور کوفے جا کر کے کیونکہ وہاں کا ماحول ہمارے موافق ہے، لوگ بلا رہے ہیں، اس لیے ہم وہاں جا کر حکومت قائم کریں گے، اور پھر وہاں سے ہم دین کو پھیلائیں گے، اور یزید کی بددینی کو روکیں گے۔ یزید جو برائیاں پھیلا رہا ہے اس کی برائیوں کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے جنگ کا اور جہاد کا تو ان کے ساتھ ہزاروں آدمی ہوتے، اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہوتی، لیکن یہ کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اعلان نہیں کیا جہاد کا، اور نہ ان کا وہ مقصد تھا کہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن جب موقع آ گیا تو اس پر انہوں نے صبر کیا اور ڈٹے رہے، اور پھر انہوں نے جنگ کی اور مقابلہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قتل دون دمہ فہو شہید، جو شخص اپنے خون کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ جو کوفے والوں نے بلایا آپ کو خط لکھ کر کے، اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے وہ لوگ یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن دین کو قربان نہیں کیا۔
یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم بھی دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہیں، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دیں، دین کو نہ مٹنے دیں، دین کی حفاظت کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب